ایک حدیث قدسی بیان کی تھی تھوڑے سامنے. حضرت ابو سعید الخدری بڑے معروف راوی ہیں, حضور دے بڑے اکابر صحابہ دے وچوں ہیں. انہاں تو روایت ہوئی ہے صحیح مسلم دے وچ, صحیح بخاری دے وچ, ترمذی دے وچ, مشکات دے وچ متفق ہے حدیث قدسی ہے. پہلے تو شاید تسی جانتے ہی ہو سو, ایک ہے قرآن, ایک ہے حدیث تے ایک ہے حدیث قدسی. یہ رسول دے کلام ہے. فرق کی ہے کہ قرآن ہے اللہ دا علم, اللہ دا مضمون تے اللہ دے لفظ. یہ ہے قرآن. علم بھی اللہ دا ہے, سوچ بھی اللہ دی ہے, مضمون بھی اللہ نے بنے ہیں تے اندے اوتے لفظ بھی اللہ نے ہی لباس پوایا ہے اس سوچ. ایک ہے حدیث کہ علم کا اللہ دا ہے, سوچ مصطفیٰ دی ہے, مضمون مصطفیٰ نے بنے ہیں تے اس نو لفظ بھی مصطفیٰ نے پہنا ہے. یہ ہے حدیث. تے ایک ہے حدیث قدسی کہ علم اللہ دا ہے, مضمون بھی اللہ دا ہے, لیکن لفظ رسول دے. بڑے چھوٹے چھوٹے فرق ہیں دنوں دے وچ. یعنی یہ حدیث قدسی جڑی میں بیان کیتی ہے یہ اتنا ہی وزن رکھتی ہے جتنا قرآن وزن رکھتا ہے. کوئی فرق نہیں حدیث قدسی دے قرآن دے وزن دے وچ, کیونکہ یہ بھی اللہ دی سوچ, وہ بھی اللہ دی سوچ, اے بھی اللہ دا مضمون, وہ بھی اللہ دا مضمون. صرف فرق یہ ہے کہ اتنے لفظ اللہ نے چنے, اتنے لفظ مصطفیٰ نے چنے. صرف یہ فرق ہے. آخر رب کیوں کرتا ہے؟ کیوں نہیں خود ساڈے نال براہ راست کلام کر لے؟ کی لوڑ ہے ایک رسول دے وسیلے نو وچ پاون دی؟ کی لوڑ ہے ایڈا رولا پاون دی؟ ایک قرآن ہوئے تے ایک حدیث ہوئے تے ایک حدیث قدسی ہوئے. ہر کسی نو خود ہی اپنا کلام دس دے وے. رب دے واسطے کوئی مشکل نہیں. جیڑا رب ہر دے سینے دے وچ دل دھڑکیندا ہے, ہر دے پھیپڑیاں دے وچ ساہ پہنچیندا ہے, ہر نو اپنا قرآن بھی سنا سکتا ہے. کی لوڑ آئی ایک پورا نظام قائم کرن دی؟ ایک انسان نو چنیا جاوے تے اس نو اون دے اوتے وحی کیتی جاوے, تو اس وحی نو لوگاں تک پہنچایا جاوے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اکثر جس ویلے اس مسئلے دی گل ہوندی ہے نا تے یک طرفہ سوچ ہے علماء دی اسلام دے وچ کہ جی انسان دی مجبوری ہے کہ انسان اللہ نو نہیں سمجھ سکتا, اس پر وہ اللہ نے وسیلہ ایک اور انسان نو بنا کے اپنا مقرر بنا کے ساڑھے تک بھیجے ہے. یہ گل سچی تو ہے لیکن ادھا سچ ہے. رسالت اگر انسان دی مجبوری ہے تو یہ رسالت رحمان دی مجبوری بھی ہے. میں تمہیں پوری تصویر مکمل کر کے دسیندا پیا, عالم سے گل نہیں کرنی, عالماں دے اتنے حوصلے کوئی نہیں. بھئی ایک ہے رحمان تے ایک ہے انسان. اور اللہ نے انسان نو کیوں بنایا ہے؟ کی مقصد ہے انسان دے آمن دا؟ انسان نے مرن تو بعد کدے جامنا ہے, اتنے کی ہونا ہے؟ اس سارے سوالاں دے جواب انسان نہیں دے سکتا. ظاہر ہے جیڑا خالق ہے, جیڑا رحمان ہے, وہی دے سکتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ دو ہی طریقے ہیں, یا او ساڈے کول آ جاوے کہ سانو دسے. میں مجبوریاں دسدا پیا دونوں سائڈ تے, یا سانو اپنے کول بلا لوے تے دس دے وے. دو ہی طریقے ہیں نا. بھئی علم واسطے, علم دی ترسیل واسطے قرب ہونا ضروری ہے. میں تواڈے کول اتنے آ کے بیٹھا تو تانوں علم دیندا پیا, گھر بیٹھا نہیں دے سکدا. سبحان اللہ. ہن اسے مثال دے وچ اللہ نو لے آؤ. میں تو ٹر کے آ گیا, مادی جسم آسوں, ایک جگہ تو اٹھیا دوئی جگہ تے آ گیا. اتنے بھی مادی آسوں, اتنے بھی مادی ہاں, اتنے بھی انسان آسوں, اتنے بھی انسان ہاں. اس عالم رنگ و بو دے وچ ایک مقام تو کوچ کیتا, دوے مقام دے اتنے حاضر ہو گیا. لیکن رب اگر یہ کرنا شروع کر دے تو رب رب نہ رہے, بندہ بن جائے. سیدھی جی گل ہے نا, سیدھی جی گل. اگر رب بھی میرے طرح اٹھ کے اتنے آ جائے تو انہوں قرآن پڑھاون تے جسم بن جائے, تو جڑا جسم بن جائے وہ قید ہو جاتا ہے, تو جڑا قید ہو جائے وہ محدود ہو جاتا ہے. جڑا محدود ہو جائے وہ غنی نہیں رہندا. رب غنی ہے,
وہ اپنی موجودگی واسطے جسم دا بھی محتاج نہیں. جیڑا اتنا غیر محتاج ہوئے ان دی ایک محتاجی ہے کہ ساڑھے طرح ایک مقام تو منتقل ہو کے دوئے مقام تے نہیں جا سکتے. جب تک ساڑھے قریب نہ آوے جسمانی حالت دے وچ اسی ہوں دی گل نہیں سن سکتے. ہن مسئلہ دو طرفہ ہو گیا. رب دے مسئلہ یہ ہے کہ رب جے دنیا تے آ جاوے سانو قرآن سے کھاوے تے رب رب نہ رہے. ہن دعا یہ ہے کہ سانو بلا لوے تے جی اسی بھی اس جوگے ہوئیے تے اسی بھی گناہگار نہ رویے رسول ہو جاویے. ہن نہ اسی رسول آئے ساڈا تے 1000 فٹ تے ساہ اوکھا ہو جاندا ہے. سانو چاہ کے کوئی لے جاوے. ایک باری میں کیٹو دے بیس کیمپ تے چلا گیا سو 21,000 فٹ تے آئے تے ماسک لاؤنا پہ ہوائے ساہ ہی نہیں آمدا. جو آسمانہ دے اتے پرواز کرن دی ساڑھے تحلیت ہے نہیں. ہن نہ اسی جاون جو کہ نہ وہ آمنا پسند کرتا ہے. ہن درمیان دے وچ ایک وسیلہ چاہیے. یہ تو ہے موٹی گل لیکن میں کہوں کہ اس موٹی گل دے وچوں باریک گل سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر اللہ نے انساناں نو کیوں چڑیا ہے اپنی گلاں دوسرے انساناں تک پہنچاون واسطے. فرشتے نو کیوں نہیں چنیا خود کیوں نہیں دستا. یہ بڑا بڑا اصول دا مسئلہ ہے جس دے اتنے اسلام دے وچ بڑا افسوس ہے بحث کیتی ہی نہیں گئی. عجیب گل ہے جا یہ کتاباں پڑھ لو اس گل دے تے کوئی بحث نہیں ہوندی کہ بھئی اللہ تعالیٰ چلو خود نہ ہی امدہ خود جسم نہ آئی اسی بڑے پلیت آسے فرشتے اندر بھیج سکتا ہی نا. جیڑے فرشتے ساڑی روح قبض کرن پلیتاں دی آ سکتے ہیں قرآن دے من بھی آ سکتے ہیں. سیدھی جی گل ہے نا. انہوں نے کیوں نہیں بھیجیا اس کیوں مصطفیٰ نو تکلیف دیتی کہ آوے وٹے کھاوے تو قرآن اپڑاوے کیوں؟ وہ دی وجہ ہے پھر اللہ تعالیٰ دا غنی ہونا بہت سارے علماں نو اللہ دے احساس وچ نہیں آمن دیتا. لطیف گل کرندا علم الکلام دی گل ہے ہن سمجھا دینا کوئی ایڈی بڑی گل کوئی نہیں. بھئی اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نو نیند آندی نہ تھکدا ہے. ہن جی ایک بندہ مزدوری کرن تو بعد رات تہجد دی نماز وچ کھڑا ہوئے ہے کیا اللہ ان کی تھکاوٹ دا احساس انج کر سکتا ہے؟ بھئی جیسا جسم ہی کوئی نہیں جیڑا تھکدا ہی نہیں جس نو نیند ہی نہیں آمدی. ایک بندہ مزدور کس کیفیت دے وچوں گزر رہے تہجد پڑھدے ہوئے جسم ٹردا پیا ہے اکھاں وچ نیند ہے پھر بھی اللہ اکبر آ کے مصلی تے کھڑا ہو گیا ہے. اللہ نو علم تا ہے لیکن کیا اللہ دا جسم تا ہے کوئی نہ احساس کیویں ہو سی. ہن اللہ نو کوئی ایسا نمونہ چاہیے توجہ نہ سنے گا. اللہ نو کوئی ایسا نمونہ چاہیے ہے جیڑا ہووے بھی اللہ اللہ تے نیند بھی اس تے غلبہ پیندی ہووے جسم تھکاوٹ تو ٹٹدا ہووے لیکن مصلی تے کھڑا ہو جاوے تے پوری رات کھڑا رہے تاکہ رب نو آکھنا پوے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل. سمجھ آئی نا؟ رب دی حصہ کوئی نہیں ہو جیاں ساڑھے جیوں جی انہوں تھکاوٹ دا نہیں پتا لیکن جس ویلے مصطفیٰ اللہ علیہ مصلی دے چڑھیا تے ان دی تھکاوٹ دے وچوں رب نو اس تھکاوٹ نو محسوس کیتا. آکھیا اے کپڑے چ لپٹے ہوئے محمد یا ایھا المزمل اے کپڑے ہکے کپڑے دے وچ لپٹے ہوئے مزمل ہے جڑا ہکا کپڑے لپٹے ہوئے ہو وہ ہکے کپڑے چ لپٹے ہوئے محمد قم اللیل الا قلیل. وہ کھڑا ہویا کر پر تھک گئے کچھ آرام بھی کر لیا کر. خدا دی قسم ساڈی نمازاں دے مول نہ اڑ پمدے یہ اللہ دے اے میزان اللہ دے اے سٹینڈرڈ نہ میرا دنیا تے جنہ دے ذریعے اللہ تعالیٰ تکلیف محسوس کرتا ہے کیونکہ انہاں دی تکلیف تے رب دی تکلیف وچ کوئی فرق نہیں. میری گل نہ منو تسی آکھو جی رب دی تکلیف جسم ہی کوئی نہیں کوئی وٹا مارے رب نو کی تکلیف ہونی ہے کوئی گال کٹے رب نو کی تکلیف ہونی ہے. وہ تو اتنا علوف دے وچ ہے
نہ ہوگا جسم ہے نہ وٹا انہوں جا کے لگے کہ تکلیف ہوئے، لیکن نہیں، قرآن دے وچ رب نو تکلیف ہوندی کہ وٹا لگے، گالی کڈن دی تکلیف ہوندی ہے۔ جس ویلے ابو جہل تے ابو لہب نے سنگ زنی کیتی مصطفیٰ تے لغو بولے تو قرآن کی بولیا ان الذین یعذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جڑے تکلیف دین دین، اذیت کا لفظ استعمال کیتا ہے، چبھن، جنہاں نے چبھویا ہے پتھر اللہ نو تے اون دے رسول نو، کہ میں نہیں آتا پہ قرآن آتا پہ، ان الذین یعذون اللہ ورسولہ، جنہاں نے اذیت دیتی، جنہاں نے تکلیف دیتی اللہ نو، پہلے اپنا اللہ نے نہ لیا پھر رسول دا لیا، یعنی رسول نو وٹا لگن دی تکلیف بعد وچ ہوئی ہے، رب نو پہلے ہو گئی ہے۔ ان الذین یعذون اللہ ورسولہ، تے کیا طے چایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بھئی انہاں تے اللہ دی لعنت ہے دنیا دے وچ بھی آخرت تے بھی۔ کتنا طے چایا، وہ تو رسول ہے، وہ تو آمنہ دا لال ہے، ایک جانور اللہ دے نال منسوب ہو جاوے، انسان دی گل نہیں کردا پیا، اشرف المخلوقات دی گل نہیں کردا پیا، انسان کامل دی گل نہیں کردا پیا، خاتم المرسلین امام المتقین دی گل نہیں کردا، ایک اٹھڑی دی گل میں کرندا پیا، صالح دی اٹھڑی جانور آکھیا حضرت صالح نے قوم نو یہ ناقت اللہ ہے، یہ اللہ دی اٹھنی ہے، صرف نہ لیا کہ اللہ اس اٹھنی دے سوار ہوں بھائی، کیا اللہ تعالیٰ انہوں پانی بھی لیندا ہے، کیا اللہ نے جمائی ہے یہ اٹھنی؟ نہیں بھائی، اپنے ہاتھ نال بنائی آسو، بس آنکھ بھی تو سے میری ہے، اس اٹھنی دا دوئی اٹھنیاں کو کوئی فرق نہ آئی، صرف یہ آئی تخلیق جی میں ہو ہوئی آئی، اوہیں دوئی اٹھنیاں بھی تخلیق ہوئی ہیں، لیکن آنکھ دیتا سو ہے میری ہے۔ رسول تے تیرے وچ بس اتنا فرق ہے، تو بھی اسے رب دے ہتھاں دا بنے ہوئے ہیں، رسول بھی ان دے ہتھاں دا بنے ہوئے ہیں، پر آنکھ دیتے سو ہے میرا ہے، تے جی نو آنکھ دے بھی اپنا یہ تو انسان ہے، ایک جانور ہوئے آنکھ دے بھی میری اٹھنی، تے صالح نے آکھیا اینو پانی پیون دیوے، جتھے چر دیئے توڑی فصلہ خراب کریں دیئے چرن دیوے، جتھوں فصل کھا گئی اتھوں اللہ تعالیٰ دگنی فصل تانوں دے سی، اینو رکیا ہے نا، لیکن کی کتا کیدار نا دا بندہ ہے، تلوار لئی تے جا کے لتا کٹ دیتا، گوڑیاں دیر تو کٹ دیتا، اٹھنے تے پیر کٹی جن، رب دے تا نہیں کٹی، تین کی آمدر پہ رب قرآن فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا وَدَمْدَمَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، انہاں خبیثہ نے کونچا کٹ دیتیاں اٹھنی دیاں ساڑیاں، تے جس ویلے انہاں نے ہوتے پیر کٹے سانو تیش ہے، اٹھنی دی تکلیف رب محسوس کرتا، اللہ تیش آیا سانو تے اسی انج انہاں تے عذاب بھیجیا کہ سب نو برابر ملیا میٹ کر دیتا، وڈا چھوٹا سب برابر کر دیتا، پوری دی پوری وسطی پلیٹ دیتی رب نے، ایک اٹھنی دے پیر کٹن تو جیڑی اٹھنی کوئی حافظہ نہ آئی، کوئی محدثہ نہ آئی، کوئی کلمہ گو نہ آئی، اے پتہ نہیں مولوی کی میں مسلمانہ دے گردنہ کٹ پہیں گے، مسلمان اللہ دے نال تعلق رکھتا ہے، اللہ نے مومن میرے بندے ہیں، انہوں نے میرا نام لے لیا ہے، یہ ان مومن ہو گئے، میرے تے ایمان لے آمن والے ہو گئے، عام بندے نہیں رہے، پتہ نہیں انہوں دا اللہ تعالیٰ کیویں فسمہا کرنا ہے، یہ رب جانا، دیکھیں عرض یہ کردہ پیا کہ رب دے بڑے ہوئے وسیلے ہیں جنہ دے ذریعے رب اس دنیا دا احساس محسوس کرتے ہیں کہ اس احساس دے بدلے سانو قیامت دے دن اجر مل سی، بھائی روزہ تسی رکھ دیو، روزہ رکھ دیو، رب دا بھوک لگ دی نہیں، کیوں ایڈا بڑا ہے روزہ؟ حدیث سے جمد ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو پہلو سردیاں دے وچ جدا کر کے بسترے جو نکل کے وضو کرتا ہے تے فجر دی نماز سے جاندا ہے، اللہ دے فرشتے انہوں دیکھو میرا بندہ کیا کرے گا، پتہ کرتا ہے فرشتے آنے نے کی کیتا ہے، بھئی فرشتیاں دے سامنے کی ہے جڑے دن رات اللہ دی تسبیح تحلیل کردے ہیں، اللہ دے احکام دا
صدور کریندے اس دنیا دے اوتے انہاں واسطے کوئی بڑا کام نہیں. وادنا لمحی ہے کیڑا کام ہے جے کھلو بھی گیا ہے کیڑی ویڈی گل ہے. اللہ فرمائندا ہے جے تانوں چس آوے یا پتہ ہوے کہ بیوی نال سمن دا مزہ کی ہے حدیث ہے تے جے تانوں پتہ لگیا کہ سردیاں دی رات وضو دا پانی لگدا کیویں ہے تے تاں تانوں پتہ لگیا کہ میرے بندے دا عمل کیڈا بڑا ہے. یعنی اگر یہ لوگ نہ ہوویں نا اللہ دے پیارے, یہ لوگ سمجھتے ہیں نا فرشتے ساڈے اجر لکھتے پے, فرشتیاں کو اجر کوئی نہ لکھیونے کوئی نہ لکھیونے. اے انسان کامل ہی ہے جن دے معیار بنا کے اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا دے وچ عملاں دے اوتے اجر قائم کرتا ہے. اسے پاروں اللہ نے کلام اپنا خود نہیں تواڈے تائیں پہنچایا. سبحان اللہ. میں اتھائیں واپس آیا, خود نہیں پہنچایا. کیا دے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. ازی ایک امین فرشتے دے ہتھوں مصطفیٰ تیرے دل دے اوتے ایک کلام نازل کیتا ہے تاکہ تو لوگاں نو انذار کریں, لوگاں تک خبردار کر کے پیغام پہنچا دیں بلسان عربی مبین. ایک بڑی واضح عربی دے وچ لکھی ہے اللہ دی کوئی زبان نہیں, ساری زباناں اللہ دیاں ہیں. پنجابی دعا کر وہ بھی اللہ نو سمجھ آمدی, انگریزی کر اللہ نو وہ بھی سمجھ آمدی ہے. عربی کوئی رب کوئی بنے ہویا نہیں عربی دا, لیکن کیونکہ عربی وچ بھیجے اس کو اپنا محبوب ہن انہاں دی عقل, انہاں دے شعور, انہاں دی زبان دے مطابق کلام بھیجدا پیا ہے. اس باروں جس ویلے حدیث قدسی پڑھ دے ہو نا تو یاد رکھیا ہے مضمون تا اللہ دا ہے, لیکن مصطفیٰ جیڑا کہ خود انسان ہے تہاڈی انسانیت نو مخاطب ہے. حدیث قدسی اس باروں ایک عجیب ہی رنگ ہے حدیث قدسی دا. اے او رنگ ہے جیڑا نہ حدیث ہے جیڑا قرآن دے وچ, کیونکہ مضمون اتو اتردا پہ, لیکن مصطفیٰ تہاڈا احساس کر کے تواڈے تک علم انہاں لفظاں دے وچ پہنچیندا پیا کہ ٹھا کر کے تواڈے سینے تے یہ اس حدیث دے وچ عجیب حدیث ہے. حدیث تو عجیب ہے لیکن واپڈا بھی عجیب ہے. بہرحال احتجت الجنت والنار, عجیب حدیث. حضور فرمائندے ہیں کہ ایک باری جنت تے جہنم دے درمیان مباحثہ ہویا, مکالمہ ہویا. جنت تے جہنم دی آپس وچ بحث ہو گئی. کیا عجیب حدیث ہے. احتجت الجنت والنار فقالت النار, تے جہنم آکھن لگی فی الجبارون والمتکبرون, میرا مقام بڑا ہے. جنت نو آکھیا جہنم نے میرا مقام تیرے کول بلند ہے, تے جنت نے آکھیا جہنم نو نہیں میرا مقام تیرے کول بلند ہے. ہن تو میں مولوی تاں ہیں نا کہ بغیر دلیل دی گل کرے نا, میں سیدھی گل کرے نا اج دے پیر آئے نا اج دے مولوی آئے کہ گل کر دے میں آکھن بعد مہربانی مان لو جنت جہنم ہے, دلیل دیندے پین. جنت آندی بھی میرا قد اونچا ہے تیرے کول, میرا مقام بڑا ہے. جہنم آندی ہے میرا مقام بڑا ہے. ہن کیوں ہے بڑا کہ جہنم آندی ہے فی الجبارون والمتکبرون, دنیا دے وچ جتنے بھی بڑے عہدیاں تے بیٹھ کے لوکاں دے دھونس جمائیندے آئے, لوگاں تے ظلم کریندے ہیں, لوگاں دے جبر کردے آئے, وہ سارے دے سارے میرے اندر. والمتکبرون, تے جڑے فخر کردے آئے تکبر کرتے ہیں دنیا دے وچ, وہ سارے میرے وچ ہیں. اس پروں کیونکہ دنیا دے وچ لوگ اونچے ہیں, کوئی امیر ہے, کوئی صاحبزادہ ہے, کوئی مولانا ہے, کوئی علامہ ہے, کوئی منسٹر ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی صدر ہے. عہدیاں دے اوتے بیٹھ کے دھونس بھی جمائی, ظلم بھی کیتا, جبر بھی کیتا, تکبر بھی کیتا. اسی تواڈے کول بڑے ہیں اس پاروں کیونکہ یہ لوگ دنیا وچ بڑے آئے تے یہ سارے دے سارے ماشاءاللہ میرے کو تشریف لے آئے, یہ ساری عظیم ہستیاں میرے کو آئی ہیں. اس پاروں میرا مقام بلند ہے, دعویٰ ہے. لیکن جنت کی آندھی فقالت جنت فیہا ضعفاء الناس ومساکینہم, آندھی نہیں تیرا نہیں میرا مقام بڑا ہے, کیونکہ تیرے میں تا آئین بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے جابر, بڑے بڑے تکبر کرنے والے, میرے میں چین ماڑے کمزور غریب غربا مسکین منکسر, اس پر میرا مقام بڑھنا.
کیا عجیب گل ہے کہ میں آگے حدیث قدسی دا جڑا رنگ ہے نا عجیب ہی رنگ حدیث قدسی دا عجیب ہی رنگ ہے مصطفیٰ دی رحمت ہے تواڈے اوپر اور کچھ نہیں ورنہ اس گل نو اللہ تعالیٰ جے بیان کردا نا تے تواڈی پھٹیاں رول دے پے قرآن دے وچ مصطفیٰ نے بڑے کمال طریقے دے نال اس مضمون نو نبھایا کیا کوئی شاعر کسی مضمون نو نبھیندا ہو بھئی واقعی اللہ بھی مضمون انہاں دے دل تے مترشح کرتا ہے جڑے حق ادا کردے انہاں مضموناں نو بیان کیا کیا تمثیل بیان کیتی جنہاں دا دی میں وڈی ہاں میرے وچ کمزور لوگ ہیں میرے وچ مسکین لوگ ہیں جہنم دی نہیں میں وڈی ہاں میرے وچ جابر لوگ ہیں میرے وچ متکبر لوگ ہیں دعوی دوواں دا کیوں کیونکہ میاں مکان دی قیمت مکین تو لگدی اللہ اکبر سبحان اللہ مکان دی کوئی قیمت نہیں کعبہ ہے کوٹھے ہی ہے نا ان گھڑے پتھراں دا لیکن کیونکہ آندے ہو کہ رب نہ گھر رہے کہ 1.5 لاکھ روپیہ غریب بندہ ساری زندگی دی کمائی لٹا آندہ ہے اس کوٹھے نو بیکھن واسطے کیوں کیونکہ مکین ہے ورنہ پتھر بیکھن کون جاندا ہے وہ مجنو گزردا پہ آئی انہوں شاعری دے شوق ہے مجنو گزردا پہ آئی لیلا دے اونچے چوں پتھراں نو چومنا شروع کر دیا چوکٹاں نو چومنا شروع کرتا دروازہ نو کھڑکیاں نو چومنا شروع کرتا لوگ ہے نا کہ پاگل ہو گئے تے جیسے لیلا دے گھر پہنچے نا تو چکر لیتا پہ طواف کریندا وہ لوگ ہے نا کہ پاگل ہو گئے پتھراں دے طواف کریندا پہ ہیں حاجی بھی آ کریندا برا نہ مناوے چوکٹاں نو چومدا پہ ہیں حاجی بھی آ کریندا تے گلیاں جوارا پھردا بندہ ہے حاجی بھی آ کریندا اے بھی عشق دا سفر ہے وہ کسی آگے پاگل تو نہیں ہو گئے کی کرتا پہ ہیں دیکھو مکان مشرف ہے مکین تو غالب نے کیا ہر مکان کو ہے مکین سے شرف مجنو جو مر گئے آئے تو جنگل اداس ہوتا کہ جنگل دیتا ادھر قیمت آئی کہ مجنو ہونا چاہتا ہے مجنو مر گیا تو ہم فارے گئے جنگل میں اور کسی نے آگے کی بے وقوفی ہے طواف کریندا پہ ہیں پتھراں نو چومدا پہ ہیں لکڑ دی چوکٹاں نو چومدا پہ ہیں کی آگے مجنون نے اطوف علی دیار جدار لیلا وخبر ذل جدار عود الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار لوگ نے آگے مینوں پاگل سمجھی کہ میں پتھراں دے طواف کراں کہ میں لکڑی دی چوکٹاں نو چوما اور میں تے اس پر چومدا پیا کہ انہاں دے وچ میری لیلا بیٹھی ہے یہ تے لیلا دی نسبت چومندی پئی حضرت عمر گئے نا حج تے کہ حجر اسود نو چومن لگے تے چومن تو پہلے روک گئے تے ویکھن لگ گئے حجر اسود حاجی جے واسطے لڑدے پے ہوندے اے دو تو جاندے پے ہوندے حاجی نہیں لگدے پے ہوندے تھلے پورے دے پورے پاجی لگدے پے ہوندے ڈانگو ڈانگ ہوئے ہوندے کہ پتھر نو جا کے چومنے لگے حضرت عمر نے آکھیا ہے پتھر آ تو بھی سمجھے تیری بڑی اوقات کمال دا مکالمہ ہے حضرت عمر تے حجر اسود دا تے اردو دے شاعر نے اس نے ترجمہ بڑا اچھا کیا وہ شعر سنا لینا تاکہ سمجھ آئی سی کہ عمر آندہ کی میں نسبت آندے کے نوڑ تے مکان مکین دے دی وجہ تو کیوں افضل ہوگا عمر نے آکھا پتھر آ تینو چوما لیکن پھر یاد آیا کہ میرا حبیب کیوں گا اس پر ایک شاعر آندہ ہے تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا حجر اسود پر اے رسول اللہ تیرے چمڑ نو چم دے پے حجر اسود نو نہیں چم دے پے تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا حجر اسود پر وگرنہ کام کیا تھا ہم مسلمانوں کو پتھر سے اسی تک پتھر شکانا سے علی تک بت شکانا سے علی دی تلوار نال بوتی تے ٹوٹے آئیں پتھر ہی تے ٹوٹے آئیں لیکن اس پتھر نو چمسائیں جس پتھر نو رسول نے چوم اے عمر دا عقیدہ ہے عمر دا عقیدہ اچھا وہ مکان نو پتہ نہیں کتنے دا کتنے میں نکل گیا ایک تصرف ہے تو پتہ نہیں یہ کی ہے یا انہاں دے کارنامہ ہے بھئی ہن دعویٰ کرنی پہ دو مطلب دعویٰ ہے جنت آدھی ہے میں افضل ہاں جہنم آدھی ہے میں افضل ہاں تے کیونکہ مولوی تے پیر نہیں ہیں دلیل لیندے پہ
آندھی کیونکہ میرے میں دنیا دے بڑے بڑے لوگ ہو سکتے تکبر کرنے والے جبر کرنے والے ظلم کرنے والے اس پر میرا مقام بڑا ہے جنت آندھی ہے نہیں بڑے لوگ وہ نہیں ہوندے جڑے اونچی کرسیاں تے بہن بڑے لوگ وہ نہیں ہوندے جڑے جبر کریں بڑے لوگ ہوندے جڑے کمزور ہوندے جڑے مسکین ہوندے کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں کہ وہ میرے وچ ہوندے اس بار میں تیرے کو لفظ لا فقض اللہ بینہما ہن وہ احکم الحاکمین بھئی اصل حاکم تو اصل قاضی تو ہوئے نا اس قاضی نے حکم دیتا فقض اللہ نے قضیت کیتی اللہ نے فیصلہ کیتا انہاں دونوں دے درمیان خلاف آخر تے آیا وَلِكَلَيْكُمَا عَلَيَّا مَلْعُونَ تُوانو دونوں نو ضرور بل ضرور بھر کے رس اللہ یعنی جنت بھی بھری ہو سی تے جہنم بھی بھری ہو سی یہ آج کل جدید ذہن ہے نا وہ پہلا سوال میں یونیورسٹی ہے اگر میں کوئی ہوتی گال کرنا پہلا سوال یہ ہوتا ہے جی جہنم تو آگے ہے اور جنت تو بعد ہے تو یہ کیسے بول پڑے یعنی مسلمانہ دی بھی عجیب و غریب ایک سوچ ہے کہ جنت جڑا ہے وہ تو باغ ہے وہ کیویں مکالمہ کریندا پے وہ کیویں گلاں کریندا پے تے جہنم تو آگے اسی تک نہیں ویکھیا آگے نوں بول اس میں واقعہ انہوں نے سنائندہ ہونا ایک بندہ شیخ محی الدین ابن العربی کو لایا آخر لگے جی ہے حدیثیں چمتا ہے کہ جنت بولی جہنم بولی انسان دے آزاد جڑے ہیں قیامت دے دن بولے سے کیوں بولے سے لتا کیوں بولے سے باغ کیوں بولے دے اگ کیوں بولے دی آپ نے پوچھا کہ میاں تو دلیل منگتا پہ یا نظیر منگتا پہ دیکھو ایک ہوندہ ہے سوال کرنا کسے پیر کول تو ایک ہوندہ ہے سوال کرنا کسے پیر کول میں پیر دے نہیں پیر دی گل کروں گا وہ کیا کیا بابا فرید نے پیر ملے تے پیر نہ مکے نہیں ہو سکتا بڑے پیر کو پوچھیا کہ جی کیویں ہو سی جنت بولے سی جہنم بولے سی انسان دی لتاں بولے سی ہاتھ پیر بولے سی کیویں ہو سی آکھیا کہ بھئی دلیل منگدا پے ہیں یا نظیر علم الکلام دا دو اصطلاح ہیں دلیل آندے عقلی طور تے کسی شے نوں ثابت کرنا تے نظیر آندے دکھا دینا کہ نہیں ہوندا اس نے کہا جی دلیل بھی دے دیو تے نظیر بھی دے دیو مرید بھی کام دا ہی کوئی نہ ڈرے گا اس نے کہا جی دکھا بھی دیو تے سمجھا بھی دیو فرمایا میاں سمجھان دی گل تے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے ان کا حکم ہر حال دے نافذ ہوندا ہے اگر وہ حکم کر دے دیوار بول حکم کر دے پتھر بول دے تے حکم کر دے تب بول دے بندہ چپ کر جائے پھر لوگوں کو زبان ہے نہیں ایک لفظ نہیں نکل سکتا بیچارے گونگے ہن جے زبان دے وچ گویائی ہوندی تو بولے دے مطلب کوئی ہے نا پچھو تانے بانے کوئی ہے پیچ کسن والا کس دے تے ڈھلے کر دے ڈھلے کر دے انہاں کہ میاں یہ دلیل چاہیے دلیل تے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گویائی دیتی ہے جس نو چاہے بلوا دے جس نو چاہے چپ کروا دے تے اگر نظیر چاہیے اپنی اکھاں نال ویکھنا چاہتا ہے تو کیا عجیب گل کیتی شیخ نے فرمایا تو ہے دس کہ اے زبان کیڑی زبان نال بولے اولیاء دی گل ہے اولیاء دی گل ہے اگر اتنے درجے دی گل ہے فرمایا زبان کیڑی زبان نال بولندی ہے گوشت ٹکڑا ہی ہے نا فرمایا جی گوشت بولن دی طاقت ہوندی تے کسائیاں دی دکاناں دار وچ تقریر ہو میڑا قربان جاوی یہ اولیاء دے کیا کیا سبق دے گئے فرمایا کہ میاں اے ہڈی اے کن کیڑی شاید کیڑی سماعت تو سندا ہے ہڈی ہے نا فرمایا جا پھر تقریرا کر جا کے کسائی دی دکان تے کہ ہڈیاں دے انبار ہوندے کیوں بندے لبنا ہے ان دی وجہ یہ ہے کہ رب اے تینوں اپنے جسم وچ دکھیندا پیا سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی اپنی ساری نشانیاں تیرے نفس دے وچ رکھی ہیں تیرا جسم دسیندا ہے کہ زبان نہیں بولدی کوئی بلواون والا بلواونا چاہے تا بولدی تے میں بھی تانوں چلو اج نویں دنیا جدید دنیا بیٹھے ہیں میں بھی تانوں نظیر دے دینا ایک چیز ہے طاقت نہیں لیکن اگر کوئی نظام طاری کر دیتا جاوے تو بولے سی سامنے کی بندا پیا فلم
ایک CD پچھو لگی ہوئی ہے. فلسفہ پڑھن کا فائدہ ہے کہ سامنے مثال بن گئی. ایک CD پچھو لگی ہوئی ہے, جو بولتا پیا جو تسی آندے پے ہو سب ریکارڈ ہوتا پیا. ہوں پلاسٹک دے وچ ریکارڈ ہو گیا, تہاڈا کل نوں دل کردا ہے کہ دوبارہ اسی سنیے کیویں محفل ہوئی آئی, اونوں لاؤ CD پلیئر دے وچ, TV آن کرو, میں دوبارہ بولن شروع کر دے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر کر کے نعرہ رسالت, حیدر غوثیہ. کیوں بھائی پلاسٹک وچ کتوں آ گئی زندگی, پلاسٹک وچ کتوں کوئی آئی آ گئی, پلاسٹک وچ کتوں نظر آ گئی. کیا ہے بے جان CD صرف اس بار کہ انسان نے اپنے عقل دے نال ایک نظام دے تحت انہوں تخلیق کیتا, تے جس ویلے اس نظام دے وچ CD پلیئر دے وچوں آئی تو بے جان CD دی وچوں آواز بھی نکل گئی. خشک تارو رومیاں دائی خشک چوبو خشک پوست زی سبب می آئے آواز دوست. یہ CD بھی اسے ایویں ہے, اور دیکھو مولانا روم مست بھی تے CD مل گئی ہے, ایویں ہے نا میاں. جس میرے عقل دے نال تخلیق کیتی تے ایک پلاسٹک بول پیا تے رب دا بنے ہویا بندہ نہ بولے سی. کیا ہے رب دے بنے ہوئے ہاتھ پیر نہ بولے سین, اے رب دی بنی ہوئی جنت جہنم نہ بول سی. اے ہے نظیر تواڈے سامنے جڑی ہے کیمرہ مین تانوں وکھائندا پیا. جے عقل ٹکانے ہووے تے اکھاں کھلیاں ہوئیاں ہون تے ہر پاسے سوائے صورت یار دی تے اون دی نشانیاں دے کچھ بھی کوئی نہیں. اچھا ہن اصل مضمون جڑا اس دے پاسے آویے کیونکہ وقت بھی اپنے کول تھوڑا ہے تے میں پتہ نہیں کیڑے پاسے نکل گیا. اللہ اکبر, آپ کو تو صرف 20 منٹ رہے. چلو بہرحال ہوں دونوں نے دعویٰ کیتا. سمجھن دی گل ہے اس حدیث دے وچ کہ اللہ تعالیٰ دو طریقے ہیں منطق دے وچ کسی چیز نو سمجھن دے. ایک اس چیز نو سمجھ لمنا, ایک اس چیز دے متضاد نو سمجھ لمنا. مثلا آسانی نال سمجھا دے ماں دن کی ہوندا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ رات نو تانوں دسیا جاوے کہ جو رات دے وچ ہے یہ دن دے وچ کوئی نہیں. ایک طریقہ ہے. یا دو طریقہ ہے کہ تانوں دسیا بھی جاوے رات نو کہ دن دے میرے ہر شے نظر اسی جڑی ہن نظر نہیں آندی تے پھر دن دے ویلے تانوں صبح جگا کے وکھا بھی دتا جائے. اے منطق دے وچ کامل ترین شعور ہے کہ جڑا الٹ ہے وہ بھی سمجھ لیا. مثلا اگر کوئی بیمار ہے, بیماری دی حالت دے وچ صحت کی ہوندی ہے, انہوں سمجھا دیو میاں جو ہن تیرے کول نہیں ہوندا صحت مند ہو سے تو ہو جاسی. تے پھر بیماری تو اٹھے تے صحت دے وچ آ جاوے تے کر کے ویکھ لوے. ہن دا علم کامل ہو گیا, شعور کامل ہو گیا, معرفت کامل ہو گئی. اللہ تعالیٰ یہ دو کام کریندا پیا. جنتی دی نشانیاں بھی وکھیندا پیا, جہنمی دی کہ لوگوں جی جہنم تو بچنا ہے تے اے دو کام نہ کرے, تکبر نہ کرے, ظلم نہ کرے. کہ اگر جنت دے وچ جاونا ہے ہن ویکھو دوویں متضاد اللہ تعالیٰ کھیڈدا پیا. کہ اگر جنت تے جاونا ہے تو دو کام کر لوے, کمزورڑے بن رہ جاوے تے مسکین بن جاوے. سبحان اللہ. سبحان تکبر ایسا عجیب مرض ہے کہ صوفیاء نے انہوں ام المرائض آکھیا. ام الامراض, تمام مرضاں دی ماں ہے تکبر. کیوں؟ کیونکہ پہلا گناہ جڑا اس کائنات وچ ہویا ہے وہ کی ہے. اذ قال ربک للملائکہ, اللہ نے فرمایا کہ میں بندہ بنیندا پیا اسجدوا لآدم, آدم نو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر. پہلا گناہ کائنات ہے, اس نے تکبر دے نال انکار کیتا. رب نو انکار کرنا تکبر نہیں, تکبر دا انکار ہور ہے, خالی انکار ہور ہے. یہ بڑا لطیف نقطہ ہے, ان آگے اوکھی تقریر نہ کرے لیکن ایک لطیفہ تھوڑے سامنے کھول دے ماں قرآن دا. رب نو انکار کرنا تکبر نہیں, تکبر نال انکار کرنا اس نے رب نو وٹ چڑھ گیا. رب نو انکار کس نے کیتا ہے قرآن دے وچ لمبی فہرست ہے. ایک آیت سن لو. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا کہ اپنی ایک امانت سپرد کرنا چاہتا ہے. انا اردنا الامانتا
علی السماوات والارض والجبال. اسی اپنی امانت پیش کیتی زمین نو, آسمان نو تے پہاڑاں نو کہ ساڈی امانت چال. فآبین, انہوں نے انکار کیا. یا ملنہا کہ اسی انہوں نہیں چیندے, اللہ ناراض دا نہیں ہویا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی اتنے تو آگے آسمان نو پھٹ جا, تو زمین نو آگے تو برباد ہو جا, تو پہاڑاں نو آگے تو میں بند سا. انکار نہیں, انکار تے ناراض نہیں ہویا. جس ویلے انکار دی نوعیت میں تکبر شامل ہو جائے اس ویلے ناراض ہوتا ہے. کیوں ابلیس نے نہیں, اللہ نے بلا کے کیا انکار کر دیتا ہے, اللہ ناراض نہیں ہویا. بلایا کہ ہاں میاں کیوں نہیں سجدہ کرتا, خلق تو بھی یہ نہیں, دو ہتھاں نال بنائے ہیں, باقی چیزاں نو کلمے نال بنا دیندا ہے کن فیکون. لیکن انسان کامل واسطے اللہ نو بھی دو ہاتھ استعمال کرنے پاؤندے ہیں. آج قرآن نے جانا پہ ہے وہ میں یدیا, میں نے اپنے دو ہاتھاں نال بنایا ہے, ایک ہاتھ نال بھی نہیں. زور لگے ہے میرا, کیوں نہیں سجدہ کریں گے. انا خیر من, میں ان دے کول افضل ہوں. خلقتنی من نار, مینوں اگ تو بنایا ہے, خلقتہ من طین, اینوں مٹی تو بنایا. کیونکہ اگ افضل ہے مٹی تو, میں سجدہ نہیں کر رہا. جس ویلے تکبر دا انکار ہو گئے اللہ برداشت نہیں کرے. باقی انسان ہے جمدہ منکر ہے. یہ اللہ ہر انکار دے پکڑنے لگ جاوے تو آپ پہ جو کسی نقصان نہ آوے. روز پتہ نہیں کتنے بار انکار کرنے ہیں رب دا, لیکن تکبر اگر نہ آوے کہ رب غفور ہے, رحیم ہے, معاف کرتا ہے. جس دن تکبر آ گیا اس طرح جب ہمیں ابلیس آسو 2 ارب سال دی عبادت ہے یا 15,000 سال دی عبادت ہے, جتنے سال دی بھی عبادت ہے, چپے چپے دے ہوتا سجدہ ہے کیا کہ اس قرآن دے وچ فخرج منہا فإنک رجیم ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. یا تیرے تے دفع ہو جا, تیری ساری ارباں سالاں دی عبادت منہ تے چا کے ماری, آگے دفع ہو جا, پھر تے قیامت تک لعنت میری پمدی رہے. یعنی انکار دے وچ جس ویلے تکبر شامل ہویا, اسے پروں حضور نے فرمایا جنت جو بندہ ہرگز ہرگز داخل نہیں ہو سکتا. من کانا فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, اگر کسی دے دل وچ کبر دا ایک ذرے دے برابر بھی تکبر ہے تو وہ بندہ بھاویں تسی اونوں پیر آکھو, بھاویں کچھ آکھو, اگر تکبر دا ذرہ بھی ہے, حضور نے فرمایا میں محمد دا پیا ہرگز ہرگز جنت نہ داخل ہو سکتا. اس کبر تو بچنا, یہ جڑی بیعت کا سلسلہ ہے نا, یہ مین وجہ ہی ہے, اور کوئی مسئلہ کوئی نہیں. کچھ ان قابو کرنے واسطے کوئی مرید نہیں ہوتا, کوئی اولاد لبن واسطے مریدی پیری کوئی نہیں, کوئی نوکریاں لبن واسطے پیری مریدی کوئی نہیں. میری گل توجہ نہ سنے ہے, صحت واسطے پیسے واسطے کوئی نہیں, کام کراون واسطے کوئی نہیں. پیری مریدی کا صرف ایک مقصد ہے, انسان دے تکبر نو بننا. میں کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, میں کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو رہے تو نہ رہے. ہے مقصد صرف میری مریدی کا بس. کیونکہ نمازاں, علم, معرفت, تسبیح, تحلیل, انہا ساریاں دی جڑا ہے بڑا عذاب ہے وہ تکبر ہے. بندہ نماز پڑھنا 5 باری مسجد میں جانا شروع ہو جاوے, انہوں ساری دنیا گندی لگ دی. واہ جی واہ, میں تو جانا 5 باری نماز پڑھن, لوگ بڑے خبیث ہیں, 5 باری مسجدیں نہیں جاتے. میں تو جی عالم ہاں, میں مفتی ہاں, میں حافظ ہاں, دیکھو لوگوں قرآن کھولنے کی توفیق نہیں آتی. علم دی ایک بڑی بڑی مرض ہے. دیکھو ابلیس جیڑا ہے نا, عالم نو بھٹکاونا سب کو مشکل کام ہے دنیا دے, لیکن ابلیس کو ہتھیار ہے تکبر کا. یا وہ تکبر ہوندا ہے سارے ہو جاندے کیا علم تے کہ غوث اعظم فرمائندے نا, میں تہجد دی نماز پڑھدا پیا سو تے ابلیس آ گیا تے پھوک ماری اس کہ انا ربک, یا غوث انا ربک, اے غوث میں تیرا رب ہوں, تیرے دی نماز ختم کرتی ہے. نماز نہ پڑھے ہوئے ختم, تو اتنی عبادت کیتی, ساری تبلیغ کیتی ہے, بس تیرے رب آئے, اسی خوش ہو گئے تیرے تے, آج تو بعد تیرے تے نماز ساکت. بہت سارے زمانے میں سوچیا کہ کیا میں حضور کو زیادہ عبادت کر لوں,
کیا میں حضور کو زیادہ تبلیغ کر لئیے؟ یہ انہاں دے آخری وقت تک نماز فرض آئی کہ ہوئے نو شیطان ہے آدھر میں آکل لا حول ولا قوت الا باللہ سامنے ظاہر ہو گیا آکھنے لگا غوث العظم تینوں تیرا علم بچا اس ویلے غوث العظم نے آکھیا موزیہ حالی بھی حملہ ہے یہ سب کو خطرناک ہے تکبر دا حملہ فرمایا مینوں میرے علم نہیں میرے رب دے فضل نے بچایا ہے مقصد بس کیونکہ تکبر جڑا ہے یہ ایسا مرض اتنا چھپے ہویا موزی مرض ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میرے بچ ہے دیکھو نا تھوڑے سیرے درد ہوئے نا تو تسی یہ آکھو کہ یار میرے سیرے درد ہے لیکن جیسے طبیب کو جاسو ڈاکٹر کو تو ڈاکٹر دسے سی کہ سیرے درد کا ظاہری علامت ہے اصل اتنا تینوں شوگر ہے یا اصل اتنا تینوں بلڈ پریشر ہے یا اصل تیرا دل کمزور ہو گیا اون دا اظہار سر درد نال ہوندا پہ لیکن اصل وجہ شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا دل دا کمزور ہونا ہے ایویں ہی آج بھی ویندے ہو نا مسلماناں نو بھئی ایک مسلمان دی مجلس دے وچوں اگر میں کہ مسلماناں دی مجلس وچوں میں عزت بچا کے نکل جاواں تے میں اللہ تعالی سے دعا کیونکہ اتنی کرخت زبان ہو گئی خاص طور سے یہ دل دین دا علم پڑھ لے اتنی کرخت زبان ہو گئی میں انہیں کوئی 2 مہینے کی گل ہے اپنے جتے میں رہنا لاہور دے وچ مسجد دے وچ میں نماز پڑھنا تے نماز پڑھن کی ہوئے آسو دے بابا بزرگ 65-66 سال دا ریٹائرڈ آرمی دا افسر وہ آیا تھے ساڑھے جڑے امام صاحب آئے نا نماز پڑھ کے بیٹھے انہوں نے آکھنے لگا جی امام صاحب وہ مینوں ذرا نا غسل دے طریقے دے وچ کوئی صحیح طرح پتہ کوئی نہیں تے وہ مینوں ذرا صحیح تے کروا دے آکھنے لگا انہوں ویکھیں تو بیٹا ویکھنے لگے آکھنے لگا 65 سال کی کردے رہے مو امام نو آکھے میاں تو رب نہیں ہے یہ 65 سال کی کریندا رہے ہے یہ تیرا فرض نہیں ماپنا تیرا فرض یہ ہے کہ پوچھنا پہ دس دے بس باقی یہ جانے تے رب جانے کوئی پتہ نہیں غسل کرنا دی نمازاں منہ تے دے مارے تے علی دی بغیر غسل دے نماز ایڈی پسند آوے کہ قرآن دی آیت آ جاوے وہ کی پتہ لگدا ہے منہ نہ کھلواؤ میرا اس باروں پیران دا کم ہی کو ہے بس کہ لوگاں دی یہ میں نو توڑ دے میں تکبر جیڑا کہ جہنم دے سمجھ لو کہ پاسپورٹ دے اتے ویزا جیڑا لگتا ہے نا اس ویزے دی مہر دا نام ہے تکبر اس باروں مشائق کی آن دے کی کریں دے آن مشائق ایک بندہ یہ ہے نا تکبر تو بھرے ہوئے جی کی کرا نماز پڑھا نہیں روزے رکھا نہیں عبادت کرا نہیں کی کرا بھی ساڑی مسجد ہے باہر جوتیاں پائیاں اتنے تیری ڈیوٹی ہے جوتیاں سیدھی کر جیڑا اصل مرض ہے جیڑا نماز دا بھی اجر نہیں لمڑ دیتا وہ یہ تکبر ہے وہ جوتیاں سیدھے کرندے انہوں نماز دی بھی عادت پہ جاندی ہے تے جوتیاں سیدھے کرندے دل بھی سیدھے ہو جاتے ہیں اے مقصد ہے صرف کل مقصد تصوف دا پیری مریدی دا اس تکبر کو جان چھڑامنا ہے کیونکہ لوگ آنے جی اے پیر نے کی آگ دیتا اے تو لکھا ہونا جی کسی حدیث سے لکھی ہوئے ہے کیڑی حدیث سے چاہے گی جوتیاں سیدھی کرو میاں حدیث سے نہیں یہ اس حدیث سے بھی لکھا ہے جنہوں اصل ہے نوٹ ہے نا مطلب سمجھا ایک نوٹ دے نوٹ ہے اے میں نے موڑ دیتا ہو گیا مڑ گیا ہوں میں جتنے اپنی اصل حالت دے آئی میں اتنے لے آیا سیدھا ہوئے نہیں ہوئے ہوں میں الٹے پاسے پہ ہوں سیدھا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آمدی بھائی اس باروں مشائخ کس طرح کی جی گال کریں نا کہ پریشان نہ ہوئے کرو کہ حدیث ہے چاہے یا قرآن ہے چاہے نہیں میاں وہ تیرا نور جڑا ڈنگو ہویا ہے انہوں صرف شریعت میں سدھا نہیں کرنا طریقت دا الٹ وار ہویا تا سدھا ہو سی ورنہ دل دا ورکا سدھا نہیں ہونا یہ اس حدیث دے وچ رسول فرمائندے پین کہ جنت جاونا ہی جہنم تو بچنا ہی کی کر دو کام کر تکبر تو بچ عاجز ہو جا ظلم تو بچ کمزور ہو جا بڑا بڑا فلسفہ میں گھنٹہ پورا چاہیے صرف سمجھاون واسطے کہ رسولاں دا کی پہ ظلم تو بچ کمزور ہو جا تکبر تو بچ
انکسار منکسر ہو جا، سر جانا سر جھکا. دو رخ ہیں اس حدیث دے، کیونکہ یاد رکھو یہ رب واسطے جھکے نا تو رب جھکن نہیں دیتا. یہ بھی یاد رکھو. حدیث جب من تواضع الی اللہ یرفع اللہ، جیڑا اللہ واسطے جھکتا ہے اللہ انہوں چیندا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے بڑی عجیب گل کیتی ہے. کون فقیہ دی بھی گل سنو. امام ابو حنیفہ نے، امام محمد نے لکھا اپنی کتاب دے وچ، حنفی فقہ دے وچ اصول یہ ہے کہ جب تک زمین کی سختی تو متھے تے محسوس نہ ہو گئی تھوڑا سجدہ کامل نہیں ہوتا. ہوں جانی ماں سے اسی سجدہ کیتا ہے تو سختی محسوس ہو جاتی، پتری جانی ماں ہوندی. لیکن اگر گھا تے سجدہ کیتا ہے تو ہن تو سجدہ کر کے جو اٹھ گئے ہو نا تو امام ابو حنیفہ نے کہ سجدہ نہیں ہویا تیرا. کی طریقہ ہے؟ جھک، زور لا، گھا دبسی، اور زور لا، گھا دبسی. پھر ایک وقت اسی کہ گھا بالکل زمین دے نال لگ جائے. جیڑی مٹی ہے نا وہ تیرے متھے تے آ کے نا لکسی، اس لیے تیرا سجدہ کامل ہو سی. اتنے امام محمد آتے ہیں کہ عجیب اللہ دی ایک آیت ہے اس دے وچ سجدے دے وچ کہ بندہ جھکیا، گھا آ گیا رستے، بندے نے زور لایا، گھا دبیا، اور زور لایا، گھا زمین نہ لا گیا، بندے نے اور زور لایا، زمین آ گئی. ہن بندہ زور لا کے زمین نے توڑ نہیں سکتا. اس ویلے ایک نادی اللہ کی طرف آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے تو اتنا جھکیا، تیری اوقات، ہوں میں تینوں اتنا چیسا جتنا میری اوقات. سبحان اللہ، سبحان سبحان. کوئی عاجز ہونا، کوئی عزت گھٹنی. نعرہ تکبیر بھائی جان کے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ قادر بخش شریف سید پیر عزیر عبداللہ صاحب. ختم پڑھنا ہے موضوع والے بہت لمبے، ٹائم میرے کو گھٹ آئی. میں اس پر نہ خاندان دا پیاس وہ 15 منٹ کھا دینی نہ موضوع رہ گئے. پھر انشاءاللہ دوبارہ نہ مناسب ہے فون کھولانا، پھر کسی اور وقت مولانا. مجھے دوبارہ کدی ملاقات ہوئی جسے موضوع مکمل کرتا کیونکہ حالی بالکل بنیادہ ہیں، لمبا ہو گیا کام. دونوں بس اسے تواضع دے اتنے نہ کہ رسول نے جس انداز دے وچ سانو سکھایا ہے جنت دا طریقہ دسیا جامن دا، تکبر نو چھیڑ آج دیا. کیونکہ یاد رکھو ظاہر دھوکہ دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث بیان کر دیں، حضور دی مسجد نبوی دے وچ، مسجد دے وچ بیٹھے ہوں تو یاد آ گیا مسجد نبوی دے وچ ایک عورت آئی کالی حبشی، جنہوں سے کالے لوگ آنے، کوئی خاندان نہیں، کوئی پیسہ نہیں، جھونپڑے چراندی ہے، مدینے تو دور 3-4 میل. جمعے نہیں ہم دیے صبح صبح جھاڑو لیتے، کوئی نہیں جانتا، کسی نے نہ ہی کبھی نہیں پوچھا. لیکن حضور دی نظر ہے، مریداں دی نظر ہے، کوئی نہیں پیر دی نظر ہے. اچھا 2-3 جمعے گزرے وہ آئی نہ. حضور نے صحابہ کو پوچھا کہ یہ عورت بندی آئی، حضور نے نہ لیا اس کا. صحابہ حیران رہے گا کہ جی اس نادی عورت اس کا نہیں جانتا. حضور نے فرمایا بھی سیاہ رنگ دی جڑی جھاڑو لیندی ہے. یہ کیوں؟ اچھا حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں کسی نے آ کے حضور تو فوت ہو گئے، 2-3 ہفتے ہو گئے تو فوت ہو گئے. آگے حضور کھڑے ہو گئے، آگے ہیں وہ فوت ہو گئی، تمہیں دسے نہیں وہ کی نماز جنازہ پڑھنی ہے. اس لیے ابو ہریرہ آتے ہیں کہ صحابہ نے آکھیا کہ ای ناگوار چہرہ بنایا کہ حضور تو پہلے عام جی گھٹیا جی ہوتے وہ بچے بڑے خاندان دی کوئی پریشر دا نہ آئی نا، کوئی سونی رنگ دی نہ ایک کالی آئی، جھاڑو گرنی وچ جاندی آئی، اس تک دی نہ ہی نہیں پوچھیا کہ رسول دی شخصیت خاتم المرسلین جنازہ پڑھاوے اس حبشی دا. اس لیے حضور نے دیکھا نا متھیاں دے وچ کہ وہ کبر نظر آیا. رسول نے بڑی تربیت کی اس قربان جاوی ہو یا پیر ہو، دیوری ہو یا مرید ہو. فرمایا چلو بغیر جتی دی حضور ٹور پہ مسجد صحابہ پچھو 3-4 میل گرمی دے وچ حضور قبر تے گئے. فرمایا میں قبر بھی کھاؤ کتنے ہوتی، اور مسلسل حضور غضب دے وچ جا کے قبر بھی کھائی. حضور نے کہا چلو سب ہمارا نماز پڑھی. اور نماز جنازہ دا اصول یہ ہے کہ جب تک لاش پھٹتی نہیں، مطلب 3 یا 4 دن تک نماز جنازہ ہو سکتی ہے. اگر کوئی بغیر جنازہ دے کسی مسلمان کو بھی دفن کر دیو 4-5 دن بعد جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا. اصول ہے فقہ دا. حضور نے 2-3 ہفتیاں تو بعد نماز جنازہ پڑھائی.
تخفیف کی شریعت موڑی کیوں کہ میرے کسی صحابی دے وچ کبر دی بو نہ رہ جائے. اللہ اکبر. تو پھر آپ نے فرمایا صحابہ ایک قبرہ اندھیرے دا گھر ہوندیاں ہیں لیکن اللہ نے میرے وچوں رحمت رکھی ہے کہ جس قبر تے میں نماز پڑھ دے وہ قبر جیڑی ہے وہ نور دا باغ بن جائے. سبحان اللہ. کسے نو گھٹیا نہ سمجھو. اسے پارو صحابہ دے سور وردی لکھتے ہیں اپنی کتاب دے وے کہ ہر مسلمان نو حالن تے ہر کافر نہیں پڑھدا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ نے صفت ایسی ہونے رکھی ہوئے جی نے کہا تیری نماز تینوں کدی بھی نہ پہنچا میں ہو سکتا ہے یتیم دے اوتے سر دے اوتے ہاتھ رکھیندا ہو. تو کون ہونا ہے اپنی 5 نمازاں دے سر دے اوتے کسے تے فتوی لاون والا. فرمایا ہر مسلمان نو ہر کلمہ گو نو حالن اپنے آپ کو افضل سمجھ تے ہر کافر نو احتمالن کہ آج تک کافر ہے تے کل اگر کلمہ پڑھ لیا اللہ اللہ یبدل اللہ سیئات حسنات. اللہ نے میں نے گناہ بدل کے نیکیاں لکھ دینا. کہ جڑا گناہگار ہے توبہ کرتا ہے ہو سکتا ہے میری چھوٹی چھوٹی نیکیاں پیچھا کدیں رہ جاویں تے اون دے بڑے بڑے گناہ بڑے بڑے ثواب. حضور دی ایک حدیث ہے چند باری حضور نے کہہ کہا ہے یہ حدیث حضور نے کہہ کے دے دی اللہ ذات دے اوتے حضور نے کہہ کہا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں آخری جنتی نو ویندا اللہ اکبر. جنہاں نو حضور دے غیب دے اوتے شرط ہے جا کے صحیح بخاری کھول لے. فرمایا کہ میں آخری جہنمی نو ویندا پیا کہ جس ویلے اللہ دے حضور پیش ہو سی تے گناہاں دے دفتر ہو سن کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو آکسی کہ تے بہت گناہ کبیرہ چھڑ دیو صرف صغیرہ لے آؤ ساڈے اے پردے پاون والی ذات ساڈے جیو جو ہوے تے آکھیا چلو پہلے بڑے بڑے لے آؤ. فرمایا کہ فرشتیاں نو کہ بڑے بڑے راہ تے چھوٹے چھوٹے لے آؤ. بڑا شرمندہ ہو سی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ آئے اللہ نے فرمایا جو بندے تو اے بھی کیتا حضور نے فرمایا کہ بندہ پریشان ہوتا ہے دل دے وچ میں ویندا پیا کہ پریشان ہے کہ حالی تے چھوٹے چھوٹے گناہ آندے پے جڑے وڈے آئے تے کی بن سکدا. وہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ نے تو اے بھی کیتا ہر تے منیا اللہ میاں اے بھی کیتا اللہ میاں اے بھی کیتا اے بھی کیتا. اللہ نے فرمایا گناہ تو بڑے کیتے حالی حضور نے فرمایا اللہ نے گناہ کبیرہ دا ذکر نہیں کیتا. گناہ صغیرہ سب ختم ہوئے نا. اللہ نے فرمایا کہ اچھا پھر انج کرنے ہیں اسی بھی غفور الرحیم ہے تینوں معاف کرنے ہیں تے تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا انہیں بدلے تینوں چھوٹی چھوٹی نیکیاں دے دے. اگے اس ویلے چیخ پاوندا اللہ میاں وڈے تے پیچھے رہ گئے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چھوٹے گناہ دے اجر ہے اللہ بھائی کی پتہ کسے نو اپنے تو کم کرنا سمجھ. اے حدیث یہ دسیندی ہے موضوع میں نہیں اور پھیلا سکتا گل ختم ہو گئی لیکن رسول دی اس عادات ہے کہ کس طرح ساڈوں علم تے معرفت جنت دی جہنمی دی رسول نے ساڈے تک پہنچائی ہے. اللہ دا مضمون کس طرح نبھایا ہے وہ تے پیر نصیر الدین پڑھ دے پڑھ میں ہی 2-3 شعر پیر نصیر الدین دے پڑھنا تے پھر اجازت سمجھ لو کہ رسول دی ہے تا غزل لیکن انہیں دے 2-3 شعر جاندے پہنو دائی ادھے جامنے چاہیے تے غیر معروف ہے ذرا اس پر پڑھ دینا کہ چلو پیر صاحب کا ذرا کوئی عشقیہ کلام بھی تو انہوں سمجھ آ کہ کتنا بڑا عاشق ہے پیر نصیر الدین. میں تو سنگت کیتی بڑا عرصہ شاگرد رہا انہاں دا. فرمائندے ہیں دل کی دھڑکن کے جان سے آتی ہے کلام انہوں نے طرز دل کی دھڑکن کے جان سے آتی ہے ان کی خوشبو کہاں سے آتی ہے ان کی آواز میرے کانوں میں سبحان اللہ. ان کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے کہاں سے آتی ہے جہاں سے آتی ہے. سر کو توفیق سجدہ کرنے کی سر پہ ساڈا کوئی کام نہیں کمال اس کا سر کو توفیق سجدہ کرنے کی سر کو توفیق سجدہ کرنے
توفیق سجدہ کرنے کی یار کے آستان سے آتی ہے. یہ تھوڑے واسطے رات پڑھتے ہی کچھ نہیں کھلتا, رات پڑھتے ہی کچھ نہیں کھلتا, یاد جانا کہاں سے آتی ہے. کیا شعر ہے. دو قدم چل کے تم نہیں آتے, دو قدم چل کے تم نہیں آتے, چاندنی آسمان سے آتی ہے. آخر دعوانا حضرات